آج کی ویڈیو میں ایک کہانی ہے کہ ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ نے بادشاہ کو کہا کہ مذاق کے موڈ میں تھی، اس نے کہا مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتی ہیں۔ یہ فقرہ سنتے ہی بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کیا۔ بادشاہ کو بھی احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے اپنے علماء اور مفتی صاحبان کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا کیا اس طریقے سے طلاق ہو گئی ہے؟ سب نے باری باری یہی کہا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے۔ دربار میں ایک نوجوان مفتی بھی تھا، بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جناب یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر کوئی شخص آپ کو جنتی ہونے کی ضمانت دے دے تو آپ کی ایک بھی طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے جوشیلے انداز میں پوچھا مجھے اس چیز کی ضمانت کون دے گا؟ نوجوان مفتی نے بادشاہ سلامت سے پوچھا میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں لیکن اس کے لیے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو آپ کو جنتی ہونے کی ضمانت دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ہاں پوچھو۔ نوجوان مفتی نے کہا کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ موقع آیا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے کہا ہاں ایک بار ایسا ہوا، میں اپنے خوابگاہ میں داخل ہوا تو وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی، وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، میں بھٹک گیا، میں نے دروازہ بند کر لیا اور غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور چلا کر بولی یا بادشاہ اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے یہ سنا تو مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور میں نے اس کو جانے دیا۔ یہ سن کر نوجوان مفتی مسکرائے اور انہوں نے کہا قرآن پاک کی سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ تو اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں اس میں کچھ بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب اس نے طلاق دی تو اس نے مشروط طور پہ کہا کہ اگر کہ تم جہنمی ہو، اور بادشاہ نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو یہ تمہیں 3 طلاقیں۔ اب صورت یہ ہے کہ جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ جس زمانے کا یہ قصہ ہے اس زمانے میں نوکرانیاں نہیں ہوتی تھیں، اس زمانے پہ کنیزیں ہوتی تھیں، اور کنیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے مالکوں پہ حلال ہوتی ہیں، اسی طرح سے جیسے ایک نکاح کی ہوئی بیوی حلال ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ قصہ کسی نے ایسے ہی بنا لیا ہے، اور پھر طلاق ہونے کی شرط اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بیوی جو ہے عدت سے پاک ہو چکی ہو اور اس نے ان دونوں نے جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو تو وہ اس وقت طلاق دے گا، اور اگر وہ کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ نہیں ہوگی۔ پھر تینوں طلاقیں ایک ہی دفعہ میں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں فجر کی نماز پڑھوں اور اس وقت میں نیت کر لوں کہ میں نیت کرتا ہوں فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء، اور میں پانچوں کی پانچوں نمازیں کہوں کہ میں نے ایک ہی دفعہ میں پڑھ لی ہیں اور وہ ہو بھی گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی گڑا ہوا قصہ ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ حافظ۔